السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام رسول کمبر اور آپ دیکھ رہے ہیں GRK نیوز۔ میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اعجاز مہر صاحب موجود ہیں اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے، خاص طور پر PDM کا جو ٹوٹنا، اس کے بعد خود حکومتی جو صفوں میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر جہانگیر ترین صاحب جو ناراض MPs کو لے کر سامنے آئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم اعجاز مہر صاحب، مہربانی آپ موجود ہیں یہاں پر۔ آپ سے پہلا میں یہ سوال کروں گا کہ PDM کے ٹوٹنے کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ عملاً تو باضابطہ نہیں ٹوٹا، لیکن جو اختلافات نظر آئے ہیں۔ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں کہ جو بھی میجر فریق ہیں ان سب کا قصور ہے، کیونکہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخری جو سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں غم و غصے کا اظہار کیا اور پریس کانفرنس بھی چھوڑ کے چلے گئے اور لانگ مارچ بھی پوسٹ پون کر دیا، تو اس کے ساتھ استعفوں کو نتھی کرنا وہ میرے خیال میں تھوڑا ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے مسلم لیگ نون اور JUI، تو اس وجہ سے پھر جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو حالانکہ استعفاؤں کے معاملے پہ فرام دا ڈے ون پاکستان پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز تھیں، اور میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعت کے لیے ان کی آخری منزل یہ پارلیمان ہوتا ہے، اور پارلیمان کا فورم جب آپ چھوڑ کے گلی محلے میں آ کے گورنمنٹ کو گالیاں دیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ کے فورم پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ تھا، دوسرا اگر آپ ان کو اوپن چھوڑ دیتے، وہ بائی الیکشن کرا لیتے اور اس کے بعد پھر بائی الیکشن میں ان کو سیٹیں مزید بھی مل سکتی تھیں پولیٹیکل مینیورنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ اس پوزیشن میں بھی آ سکتے تھے۔ سینٹ دیکھیں آپ، سینٹ میں ابھی اتنی اپوزیشن کی پارٹیز کے لوگ آ گئے، یہ بھی نہ آتے اور نتیجے میں جو ہے ان کو واک اوور مل جاتا اور ان کی میجارٹی آتی، پھر 2/3 میجارٹی کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر سکتے تھے۔ آپ کے جو 1973 کے آئین میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، جو چیزیں فیڈرل شیڈول میں ڈالی گئی تھی وہ 10 سال کے بعد نکالنی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 1983 میں جو چیزیں ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اور 2010 میں جا کے بڑی مشکل سے ہوئی۔ اب وہ 18 ترمیم اگر رول بیک ہوتی اس کا کیا ریپرکشنز ہوتے۔ NFC ایوارڈ ہے، اس پہ بھی ریزرویشن ہے لوگوں کے، وہ ختم ہوتا، اس سے کیا صوبوں کے امپیکٹ آتا۔ تو اتنے لانگ ٹرم چیزیں ایسی تھیں کہ ایسے بھیانک اس کے نتائج نکل سکتے تھے۔ میرے خیال میں کہ اس میں جلدی کی ہے نون لیگ نے اور JUI نے، اور اسی جلد بازی نے، عجلت نے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ANP کو کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ سب چیزیں انڈر ڈسکشن تھیں کہ بہت سارے معاملات پہ شاید پیپلز پارٹی آگے نہ چلتی، لیکن انہوں نے بڑا آسان بنا کے ہدف ان کو پیش کر دیا، اور پیپلز پارٹی جو ہے اب اتنی لان تان بھی ان پہ نہیں ہوگی، اور جس طریقے سے اب دیکھ رہنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں دیکھیں اتحاد جب ہوتا ہے نا، اتحاد میں سب چھوٹی بڑی پارٹیاں برابر ہوتی ہیں۔ جب آپ 10-11 پارٹیوں کا اتحاد اس کو کہتے ہیں تو کیا چھوٹی پارٹی کو ووٹ آدھا تو نہیں ہوتا، ووٹ تو سب کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کو ایک پولیٹیکل جو ہے پلیٹ فارم کے طور پہ چلانے کے بجائے اس کو پولیٹیکل پارٹی سمجھ لیا گیا، تو وہ جو میرے خیال میں انداز تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اتحاد اس طرح نہیں چلتے، اور مولانا صاحب ویسے تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن اس معاملے میں تھوڑا دیکھا کہ انہوں نے کچھ جلد بازی بھی کی اور ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ گیا ہے، غصہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب ایک وہ بھی زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے ARD کو ہیڈ بھی کیا اور تحریکیں بھی چلیں، سب کچھ ہوا، تو ان کا ایک دھیمے مزاج والا ایک انداز تھا۔ ایک ایشو پہ بات نہیں ہوتی تھی، 10 گھنٹے ہم باہر رپورٹر جو کھڑے ہوتے تھے، پھر کہا نہیں کل پھر دوبارہ مشاورت ہوگی۔ تو اس میں اتحاد جب مختلف الخیال پارٹیاں ہوتی ہیں تو سب کی رائے کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے اور سوچ سمجھ کے چیزوں کو اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔
اور کسی پہ اس طرح پریشر ڈال کے یا اس طرح سنی چیزیں چلتی. کل سر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے مابین جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ باقی 8 جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو جاری رکھیں گی، اور استعفوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ استعفیٰ بھی رکھیں، لانگ مارچ بھی تیاری کریں. اگر اس طرح ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور این پی کو چھوڑ کر باقی موومنٹ چل سکتی ہے، اس طرح جو اپوزیشن ہدف جو مقرر کیے ہوئے اپوزیشن نے وہ حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں جو پی ڈی ایم کا ایک ہوا بنی تھی نا، وہ ہوا تو نکل گئی غبارے سے. اب آپ جو ہے بالکل چلائیں لیکن وہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، وہ اس کا ایک پیغام نہیں آئے گا. اب مجھے تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ بلکہ آپ کے چینل میں خبر بریک دے رہا ہوں کہ آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی اور اے این پی والوں کی. شاید آفتاب شیرپاؤ بھی تھوڑا سا علیحدہ ہو جائے. تو بہرحال وہ اب لانگ مارچ کریں، بے شک کریں، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو کریں گے وہ، لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا میرے خیال میں. اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا سر، ہم اگر اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب حکومتی صفوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 6 وزراء کی میٹنگ آرمی چیف سے، اس کی خبریں بھی سامنے آئیں. نجم سیٹھی صاحب نے وہ خبر بھی بریک کی. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں، ان کے خلاف وارنٹ وغیرہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن انہوں نے وہاں ایم پی ایس اکٹھے کیے ہیں. 15 تو کہتے ہیں اس میں ایم این ایز بھی ہیں. دیکھیں ان کا جو دعویٰ ہے وہ پنجاب اسمبلی اور جو قومی اسمبلی ہے اس کے 50 سے زائد اراکین کی ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں خبریں آئیں، شیلا رضا نے ٹویٹ کی کہ جی وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. پھر بعد میں وہ جس طرح مشکوک انداز میں یہ اعلان ہوا اور وہ ٹویٹ پھر ڈیلیٹ ہوئی. پھر جہانگیر ترین صاحب جو خود ریگولرلی ٹویٹر پہ آتے ہیں، 5 نومبر کو ان کی آخری ٹویٹ پڑی ہے، 6 نومبر کو یہ خبر آتی ہے، لیکن جہانگیر ترین جو ہے وہ گمنام سی، وہ بھی مسٹیریس قسم کی تردید دے دیتے ہیں. جس طرح مسٹیریس اعلان ہے اسی طرح مسٹیریس تردید ہے. پھر اگلے دن کورٹ میں پیشی ہے، اس میں ایڈوائزر بھی گئے ہوئے تھے، منسٹر بھی گئے ہوئے تھے پنجاب کے، اور سب لوگوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر ترین اگر چھوڑتے ہیں پارٹی کو تو بہت بڑا ان کو دھچکا لگے گا. اور ابھی تک وہ خاموش ہیں. اس نے کہا بھی کہ میں تو دوستی کی بات لے کے بڑا تھا، تو میرے ساتھ دشمنی کیوں ہو رہی ہے. لیکن اعظم خان آپ کو پتہ ہے پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہیں، شہزاد اکبر بیٹھے ہیں، تو یہ لابی جو ہے وہ ادھر ان کو گھسنے نہیں دے رہی. تو اب فی الحال جو ہے عمران خان صاحب بھی کان کے کچے ہیں، تو وہ پرانی باتیں، دوستیاں، تعلق، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ سب چیزوں کو وہ بھول بیٹھے ہیں. تو اگر احتساب کرنا ہے تو بھائی احتساب میں پھر خسرو بختیار کا نام بھی آتا ہے، پھر تو پرویز الہی صاحب کے بیٹے کا نام بھی آتا ہے، پھر آپ کے جو ہے بہت سارے اور لوگ ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے. پرویز کھٹک پہ کیس ہے. تو احتساب پھر جہانگیر ترین کا کیوں؟ اگر آپ نے واقعی غیر جانبدار احتساب کرنا ہے تو پھر تو سب کا کریں. اچھا اعجاز صاحب، آپ پنجاب میں واقعی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح پیپلز پارٹی کا ایک موقف آیا کہ عید کے بعد ہم پنجاب کے لوگوں کو تبدیلی کا تحفہ دیں گے، تو بظاہر تو اگر پی ایم ایل این نہیں آتی، کیو لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی یا فارورڈ بلاک حکومت تو نہیں بنتی. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا بھی کوئی فیوچر بننے جا رہا ہے موجودہ سیٹ اپ میں؟ دیکھیں سیاست کہتے ہیں آرٹ آف پاسبل. جو ناممکنات ہیں ان کو ممکن بنانے کا نام سیاست ہے. تو کچھ بھی ممکن ہے. یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید مریم جو ہے وہ چلی جائیں باہر اور پھر حمزہ سین پہ آ جائیں. شہباز شریف کی ضمانت ہونے والی ہے، اور وہ جس طریقے سے محتاط رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تو پاکستان میں آپ کسی بھی چیز کو رد نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے. تو باقی جہاں تک بلاول کی باتیں ہیں تو دل کو بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے کہ چلیں. ظاہر ہے ان کو تو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے اس موقع پہ جب نون لیگ میں جو پرو میاں نواز شریف صاحب کا دھڑا ہے یا گروپ ہے یا پارٹی ہے، تو ان کے ساتھ اس کی انبن ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو دوسرے کو اکسانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ
جہانگیر ترین جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی وہ چھوڑتے ہیں, اب آج تو سی ایم سندھ جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے جس دن پی ٹی آئی چھوڑی تو اس دن جو ہے پنجاب حکومت بھی جائے گی اور یہ بھی جائے گی. تو اب وہ بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. تو جہانگیر ترین ایک ویٹ رکھتے ہیں, پولیٹیکل ویٹ ہے ان کا, بالخصوص ساؤتھ پنجاب میں. تو الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اگر وہ آپ پارے والوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلے تو شاید پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیو لیگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ اب جو جس طریقے سے میچ پڑا ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس میں تو یہی چیز کلیئر ہے کہ جو فیوچر ہے, نیئر فیوچر یا جو کمنگ گورنمنٹ ہے, کم از کم اس سیٹ اپ میں نون لیگ تو نہیں ہے. جب نون لیگ نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے, اب پنجاب میں پیپلز پارٹی جس طرح وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, تو اس کو اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پنجے گاڑنے ہیں تو اس کو پھر جہانگیر ترین جیسی ایک فیسلٹی دینی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو. تو تبھی جا کے پیپلز پارٹی جو ہے الٹرنیٹ ایک بن پائے گی. تو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو ایک بڑا چیلنج تھا موجودہ حکومت کے لیے, وہ جب ٹلا ہے تھوڑا بہت, تو اب جہانگیر ترین کی صورت میں بھی اس طرح کا ایک چیلنج موجود ہے عمران خان کے لیے. بالکل موجود ہے. اور اصل مسئلہ کیا ہے, مسئلہ جیسے آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی بات کی, میں نے اس پہ اپنا پروگرام بھی کیا تھا کہ ان کو جب یہ پیغام ملا کہ جی سی ایم کے پی کو بھی ہٹاؤ, سی ایم پنجاب کو بھی ہٹاؤ, اور عمران خان صاحب شیخ رشید کو چینج کرنا چاہتا تھا پورٹ فولیو, فخر امام کو ہٹانا چاہ رہا تھا, لیکن ادھر سے شٹ اپ کال آ گئی, پھر یہ ساری چیزیں دب گئی. عمران خان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل جو فیوچر اسٹیکس ہیں وہ نہیں ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میرے ساتھ کوئی تھوڑی بھی کرے گا گڑبڑ تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. اب اسمبلی اگر توڑتا ہے وہ, تو نئے الیکشن جو ہے اس میں پھر کیا صورتحال بنتی ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی گندی ہو رہی ہے. تو اب اگر وہ کھل کے آئیں گے تو مزید ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دانت دکھاتے کچھ اور ہیں, اور جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں, تو اسی طرح جو ہے ان میں وہ ایک پیج والی بات تو نہیں رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کے داؤ پیچ کے حساب سے چلا رہے ہیں. تو جب یہ سلسلہ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے, عمران خان کے علاوہ کیا کریں گے, تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اگر عمران خان نااہل ہو جائیں تو پھر ان کی پارٹی کے ہی کسی بندے کو لایا جائے, اور پھر وہ 2-3 سال جو بھی رہتے ہیں تو وہ آپ گزار لیں. تو اس میں میرے خیال میں اپوزیشن بھی کمفرٹیبل ہو جائے گی, پی ڈی ایم کا بھی تھوڑا ٹوٹ جائے گا, پہلے ہی ایک فلو ٹوٹ گیا, تو اب وہ کہیں گے عمران خان کو دیکھیں جی ہم نے نکال لیا. تو وہ اس طرح تھوڑا کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اور سچویشن کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیں, وہ جو انگریزی کا مقولہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز تو کہتے ہیں, لیکن یہاں پروپوز بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, ڈسپوز بھی وہی کرتی ہے. بہت شکریہ. اعجاز مہر صاحب موجود تھے اور سینئر جرنلسٹ ہیں. اس کے علاوہ اعجاز مہر صاحب اپنا یوٹیوب چینل اعجاز مہر کے نام سے رن بھی کرتے ہیں, وہ چینل بھی وزٹ کیجیے گا. نئے کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.